بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعدہ تو آپ سے یہ تھا کہ کل شب جو ہے آپ سے بات کروں گا. سے پہر میں مختصر سے گفتگو کی تھی اور اللہ کا شکر ہے میں 74 برس کا ہونے کو آیا، مگر یہ کہ کوئی اس عمر میں عام طور پہ جو بیماریاں ہوتی ہیں ان میں سے کوئی بھی مجھے لاحق نہیں ہے. لیکن یہ کہ ایک خبت ہے پڑھنے لکھنے کا، اور وہ اس کی وجہ سے کم خوابی کا مسئلہ رہتا ہے. 2 دن سے ٹھیک طرح سے سویا نہیں تھا. اب میں تو گھنٹے بھر کے لیے آرام کرنے کے لیے لیٹا لیکن آنکھ کھلی تو 8:30 بج چکے تھے. اور ظاہر ہے نوٹس بنانے ہوتے، تیاری کرنی ہوتی ہے. نہ صرف 8:30 بج چکے تھے بلکہ دنیا ہی بدل چکی تھی. دیکھا معلوم ہوا کہ تمام شہروں میں احتجاج ترک کر کے تو پی ٹی آئی نے بین الاقوامی کانفرنس، شنگھائی کانفرنس کے دن ڈی چوک میں مظاہرے کا فیصلہ کیا ہے. یہ اتنا غیر متوقع تھا اور اتنا نازک معاملہ تھا کہ کافی غور و خوض کے بغیر میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا. چنانچہ مؤخر کیا اس کو، رات کچھ آرام کیا، کچھ کام کیا، اور اب یہ نماز فجر کے فوراً بعد سورج طلوع ہونے والا اس وقت آپ سے عرض کر رہا ہوں. دیکھیے پی ٹی آئی کے شائستہ چیئرمین گوہر علی خان نے وعدہ کیا تھا کہ شنگھائی کانفرنس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی. اب اچانک یہ فیصلہ کیوں کیا؟ میرا پہلا تاثر یہ تھا کہ یہ ایک سنگین غلطی ہے. لیکن پھر دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ غلطی کیوں ہو رہی ہے؟ یہ فیصلہ ایسا جو ہے یعنی چونکا دینے والا فیصلہ، اتنا گمبھیر فیصلہ انہوں نے کیوں کیا ہے جس کی کوئی توقع نہیں کر رہا تھا؟ کیا صرف پی ٹی آئی اس کی ذمہ دار ہے؟ لیکن غور کیا تو معلوم ہوا کہ حکومت زیادہ ذمہ دار ہے. پی ٹی آئی کے رہنما کتنے دن سے کہہ رہے ہیں کہ کئی دن سے عمران خان نے آسمان نہیں دیکھا. کبھی وہ عدالت میں چلے جایا کرتے تھے 2 گھنٹے کے لیے، وہ پہلے ان کے کمرے میں بلب لٹکائے رکھا گیا، ایک بہت چھوٹی سی کوٹھڑی میں رکھا ہے، پھر بجلی بند کر دی گئی. 2 گھنٹے کے لیے عدالت میں چلے جاتے تھے تو کچھ نہ کچھ کتارسز آدمی کا ہو جاتا ہے. اور جو سہولتیں انہیں ملنی چاہیے تھے، ذرا موازنہ کیجئے. نواز شریف صاحب کے لیے ٹوکریوں میں کھانا جاتا تھا، ان کی صاحبزادی کو رہا کیا گیا کہ ان کی تیمارداری کر سکیں. اور میں نے وہ کمرے دیکھے ہیں، وہ جگہ دیکھی ہیں جہاں انہیں رکھا گیا تھا. ان سہولتوں سے تو کوئی موازنہ ہی نہیں ہے. اور اب یہ ہے بجلی بند ہے، اور وہ جو مشقتی انہیں دیا گیا تھا کھانا پکانے کے لیے، جو باورچی نہیں تھا، جو یہ مصدق ملک وغیرہ کہتے تھے شاہانہ زندگی بسر کر رہے ہیں، 8 کمرے ہیں. بھائی 8 فٹ 10 فٹ کی کوٹھڑی ہے، اس کے ساتھ جو 7 خالی کمرے پڑے ہوئے وہ کس مصرف کے ہیں؟ اور اب وہ کھانا بھی کسی کام کا نہیں تھا. وہ عمر بھر اس نے اچھا کھانا کھایا ہے، اور ظاہر ہے ایک ورزش کرنے والے آدمی کو اچھے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے. اور کان میں ان کی خرابی ہے، ڈاکٹر کی ضرورت ہے. ان کی واحد بہن آزاد ہیں، انہیں ملنے نہیں دیا جا رہا. اور 2 بہنیں علیمہ خان جو ایک فٹ پاتھ پہ کھڑی تھیں اور 144 کی خلاف ورزی بھی نہیں کر رہی تھی، ان پہ دہشت گردی کا مقدمہ ہے. اور اسلام آباد پولیس کہتی ہے کہ یہ انہوں نے ایک آدمی کو بارودی مواد دیا تھا. وہ پکڑے ہوئے آدمی سے کوئی بھی بیان دلوایا جا سکتا، پارلیمنٹ کو اڑانا چاہتی تھی. کوئی اس بات پر یقین کرے گا؟ اور انتظار پہ جو پنجوتھا صاحب جو ہیں وہ غائب ہیں. کہاں غائب ہیں؟ ان کو بازیاب جو واحد رابطہ تھے ان کے وکلاء ٹیم سے اور پولیٹیکل پارٹی سے. تو پھر یہ ہے کہ پارٹی میں تاثر یہ ہے کہ عمران خان کی زندگی خطرے میں ہے، اور ظاہر ہے اس کی وجوہات ہیں. وزیر آباد میں 4 گولیاں اس پہ برسائی گئیں، اور رانا تنویر صاحب نے فرمایا یہ ایک ڈرامہ ہے. رانا تنویر صاحب خدا نہ کرے کہ کوئی 4 گولیاں چلائے اور پھر ان سے پوچھا جائے کہ آپ بچ تو گئے ہیں مگر کیا یہ ڈرامہ آپ کو کیسا لگا؟ اچھا اب وہ جو قاتل جو ہے وہ خدا جانے کہاں ہے. ایف آئی آر تک اس کی درج نہیں کی گئی اور اس کی کوئی تفتیش نہیں ہوئی. اور اس نے کہا تھا میں نے قتل کر ڈالا، یعنی وہ اتنا یقین تھا اسے کہ اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ زخمی ہیں اور بچ گئے ہیں. اس پس منظر میں پھر ملتان شہر میں مظاہرے کا دن تھا تو سینکڑوں آدمیوں کو گرفتار کر لیا گیا. صرف ملتان میں نہیں، شجاع آباد میں اور ارد گرد کے قصبوں میں سینکڑوں کو، اور 3000 آدمیوں کو گرفتار کرنے کا ارادہ ہے.
9 मई سے زیادہ گرفتاریاں ہونی ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے، اور یہ کس وقت ہو رہا ہے؟ ذرا ملاحظہ کیجئے کہ علی امین گنڈا پور سے کہا گیا کہ وہ پشتون تحفظ موومنٹ، وہاں 4 آدمی مر گئے، قبائلی علاقے میں صورتحال پہلے خراب تھی اور خراب ہو گئی، وہ لوگ جو وہاں بندوبست کر رہے تھے، فائرنگ ہوئی، پولیس کے 2 آدمی بھی زخمی ہوئے، اور ان سے کہا گیا کہ بات کریں ان سے۔ علی امین گنڈا پور نے نہ صرف وہ مسئلہ حل کیا، جرگہ ہو رہا ہے جہاں کل سے لوگ آ رہے تھے، اور بلکہ یہ انہیں سہولتیں فراہم کیں اور ایک بڑے کرائسس سے بچا لیا۔ اب پہلے ایک فیصلہ کیا، ان کو کالعدم بھی قرار دیا، وہاں فائرنگ بھی ہوئی، اور اس کے بعد نہ صرف جرگے کی اجازت دے دی بلکہ یہ کہا کہ پابندی بھی ختم کر دی جائے گی۔ اس صورتحال میں حکومت کی اولین ترجیح کیا ہے؟ کیا حکومت کی ترجیح یہ ہے کہ شنگھائی تعاون کانفرنس جو ہے اس کا انعقاد ڈھنگ سے ہو، یا پی ٹی آئی کو کچلنا اس کی اولین ترجیح ہے؟ ظاہر ہے اولین ترجیح پی ٹی آئی کو کچلنا ہے، ملک کا جو مرضی کرے بنتا پھرے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ذرا آدمی کو سہولت مل جاتی ہے، آسودہ ہو جاتا ہے تو پھر بگڑنے لگتا ہے، پھر وہ کیے ہوئے وعدے بھی بھول جاتا ہے، خدا سے کیے ہوئے وعدے بھی بھول جاتا ہے، بندوں سے رہے تو ایک طرف۔ آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو گیا، $7 بلین ملیں گے، اور کچھ انویسٹمنٹ کرے گا سعودی عرب اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک، اور ملک میں معاشی طور پر کچھ بہتری کا امکان پیدا ہوا۔ مگر کیا بہتری ہے جی؟ سینکڑوں ارب روپے روزانہ قرض لیا جا رہا ہے۔ اتنا قرض جو ہے وہ روزانہ یا 1 یا 2 دن میں لیا جاتا ہے، جتنا 77 میں بھٹو کی حکومت ختم ہوئی تو کل قرض تھا ملک کا 77 میں، 30 برس کے بعد $1 بلین۔ اتنا قرض جو ہے ایک ہر ہفتے لیا جا رہا ہے، اس کے برابر لوکل بینکوں سے قرض لیا جا رہا ہے، اور خواب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بس معاشی حالت ٹھیک ہو جائے گی اور امریکہ ٹھیک کرے گا، جو آپ کی جڑیں کاٹنے پہ تلا ہے، جو آپ کو معذور رکھنا چاہتا ہے، اور جناب اقتدار جو ہے وہ برقرار رکھا جائے گا، اور بلاول بھٹو جو جلے پاؤں کی بلی کی طرح بھاگ رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب انہیں شاباش دے رہے ہیں، اور وہ انہیں ایک عظیم مدبر قرار دے رہے ہیں، اور یعنی خود زنجیریں پہن رہے ہیں۔ یعنی کیا حیثیت رہ جائے گی آپ کی؟ پہلے کیا حیثیت ہے؟ جعلی آپ کی حکومت ہے، 28-30 سیٹوں کے ساتھ ایک وزیر اعظم ہے، اور 40 سیٹوں کے ساتھ 350 کے ہاؤس میں ایک وزیر اعلیٰ ہے پنجاب میں۔ تو اصل مقصد اقتدار ہے، بلکہ اقتدار بھی کیا نوکری ہے۔ یہ کون سا اقتدار ہے؟ پیپل پارٹی کے لوگ اور نون لیگ کے لوگ نجی ملاقاتوں میں کہتے ہیں بھائی آزردہ ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ اس کو جو ہے بیوروکریسی کی طرح اور پولیس کی طرح عدلیہ کام کرے، جیسے بعض عرب ملکوں میں ہے۔ یہ پاکستان میں تو نہیں ہو سکتا۔ یہ پاکستان میں لوگوں نے آزادی کا مزہ چکھا ہے، پاکستان ایک جمہوری تحریک سے بنا ہے، اور آئینی ترمیم کے لیے تلے ہوئے ہیں، یعنی نمبر پورے نہیں ہیں۔ پی ٹی آئی کے لوگ تو چلے گئے اپنے خاندانوں سمیت خیبر پختونخوا میں، اپنے پناہ گزین ہیں، اور مولانا فضل الرحمان ڈٹے ہوئے ہیں۔ ججوں کے تبادلے نہیں ہوں گے، آئینی عدالت باقاعدہ نہیں بنے گی، ایک بینچ ہوگا جیسے انڈیا میں ہے، فوجی عدالتیں نہیں بنیں گی، وغیرہ وغیرہ، اور ان کے اور وکلاء کے مطالبات اور پی ٹی آئی کے تقریباً ایک ہیں، ساری قوم کے ایک ہیں۔ کون سی قوم اپنی آزادی سے دستبردار ہونا چاہتی ہے؟ قوم آزادی چاہتی ہے، آپ اسے محکوم بنانا چاہتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کہنے کو کہہ دیا گیا کہ جسٹس منصور علی شاہی چیف جسٹس ہوں گے، مگر ان کا نوٹیفیکیشن کیوں نہیں جاری کیا جاتا؟ ترمیم تو اسی لیے کی جا رہی ہے نا کہ 5 ججوں کا ایک بینچ ہو، وہ پینل ہو، اور اس میں سے کسی آدمی کو منتخب کر لیا جائے۔ قاضی صاحب کا اپنا حال یہ ہے، خود سے وہ اس کا خود ترسی کا وہ شکار ہیں، آخری اشائیے میں انہوں نے شرکت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ بعض اوقات انہیں اصول پسند بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ اس میں 15-20 لاکھ روپے خرچ ہوں گے، ملک برباد کر کے رکھ دیا، اور ان 15-20 لاکھ روپوں کی فکر ہے۔ وہ ایک پیر صاحب کا قصہ ہے کہ وہ بیٹھے تھے دروازے کے پاس، ان کا مریض جو ہے وہ
ان کے پاؤں کے پاس بیٹھا تھا، لوگ آ رہے تھے تو انہوں نے کہا تم یہاں سے اٹھ جاؤ، لوگوں کو آنے میں دشواری ہوتی ہے۔ تو یہ ادھر سے میری ٹانگیں پھلانگ کے تو ادھر سے دوسری طرف کمرے کے دوسرے کونے میں چلے جائے۔ انہوں نے کہا، وہ جب بھی کہتے تھے وہ کہتا میں آپ کے پاؤں کی بے ادبی نہیں کر سکتا۔ آخر وہ تنگ آ گئے، انہوں نے کہا جو گزارش میں کر رہا ہوں اسے تم ٹھکراتے ہو ہر بار، اور پاؤں کا ادب بہت ہے، میری بات کا کوئی اثر نہیں ہے۔ 15-20 لاکھ روپے بچانے ہیں، وہ بلہ چھین لیا، الیکشن میں اتنے بڑے پیمانے کی دھاندلی ہوئی، ایک ناجائز حکومت قائم ہوئی، ملک میں بے چینی ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری کی کمر تو ٹوٹ گئی، جو ریڑھ کی ہڈی ہے اپنی برآمدات کی۔ 94% لوگ ملک چھوڑنا چاہتے ہیں، تمام کاروباری لوگ، تمام ذہین لوگ، ڈاکٹر، انجینئر، ہر وہ شخص جو ڈھنگ کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، جسے جاب نہیں ملتی ہے، وہ ملک سے چلا جائے گا، باقی کیا بچے گا؟ یہ تو جو ملک جو ہے وہ صلاحیت کے اعتبار سے ویرانہ ہو جائے، جس کا سرمایہ نکل جائے، اور خیال یہ ہے کہ جی سعودی عرب انویسٹمنٹ کرے گا اور فلاں کرے گا اور فلاں کرے گا۔ جب بجلی اتنی مہنگی ہوگی، جب یہ سرخ فیتا ہوگا، جب اتنی کرپشن ہوگی، جب اتنی بے یقینی ہوگی، تو کون سرمایہ کاری کرے گا؟ کس کو؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس خیال میں ہے۔ تو پی ٹی آئی والے تو بیزار ہیں ہی، مگر قوم بھی اتنی بیزار ہے، کوئی سروے کرا کے دیکھیں، بھلے خوابوں کی دنیا میں تو نہ رہے نا۔ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس ہو جائیں گے، مگر دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ ٹریبونل نہیں بننے چاہیے، آڈیٹر نہیں ہونا چاہیے، خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ غیر ملکی ایجنٹ ہیں۔ امریکہ میں کہہ رہے ہیں ان کو لانچ کیا گیا تھا، بھائی 70% جو ووٹر ہیں، 2022 کا رزلٹ کیا تھا؟ 2022 کے ضمنی الیکشن کا رزلٹ کیا تھا؟ 70% لوگوں نے اسے ووٹ دیے، اور 8 فروری کو بھی اتنے ہی لوگوں نے دیے، ساری کوششوں کے باوجود۔ ایک طرف خواجہ آصف صاحب وہاں فرماتے تھے امریکہ میں کہ جی ہم لبرل ہیں اور یہ مذہبی ہیں، ایک طرف فرماتے ہیں یہ طالبان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، آکسفورڈ میں بھی یہی پراپیگنڈا کر رہے ہیں، دوسری طرف فرماتے ہیں کہ غیر ملکیوں کے ساتھ۔ اور غیر ملکیوں کے ساتھ تو وہ ہیں جو غزہ کی بات نہیں کرتے، جنہوں نے غزہ کے نام پہ کانفرنس بلائی اور وہاں پاکستانی سیاست ڈسکس کرتے رہے، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ نواز شریف صاحب۔ اسرائیل کے خلاف کب کوئی ایک سیمینار بھی کیا ہے؟ کبھی انہوں نے، نون لیگ نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے؟ تو جناب والا نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو مجبور ہیں، نوکری کرنی ہے، جعلی حکومت برقرار رکھنی ہے، ورنہ مقدمات ہوں گے، قیدی ہیں ایک طرح سے۔ مگر مولانا فضل الرحمان تو نہیں ہے قیدی بننے کے لیے تیار، ان کو تو دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیا تھا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں کریں آپ کے ساتھ تعاون، اور اگرچہ انہوں نے بڑا توازن برقرار رکھا ہے اور کہا معقول شرائط مان لیں، معقول باتیں مان لیں، قاضی صاحب کو مسلط نہ کریں، ججوں کے تبادلے نہ کریں، فوجی عدالتیں نہ بنائیں، تو آپ کو ووٹ دے دیں گے۔ اور ادھر سے یہ دھمکا رہے ہیں، لوگوں کو احمق سمجھ رکھا ہے کہ یہ مولانا فضل الرحمان کے بغیر ووٹ پورے ہیں تو کر کیوں نہیں لیتے؟ اب تک کر چکے ہوتے۔ اور خود پیپل پارٹی والے دراصل نہیں چاہتے، نون لیگ بھی نہیں چاہتی، مگر یہ قیدی ہے نا اپنی مجبوریوں کے، کرپشن کی ہے بہت، اور ظاہر ہے مطلب شیر پہ سواری کی تو جا سکتی ہے، اس پہ اترا تو نہیں جا سکتا۔ 2-3 سال میں کہتے ہیں کہ جناب بڑی ترقی ہو جائے گی اور لوگ بھول جائیں گے عمران خان کو۔ ابھی عمران ریاض کا کہ وہ گفتگو میں نے سنی تھوڑی دیر پہلے کہ ایک کانفرنس ہوئی، معلوم نہیں کہاں، سوئٹزرلینڈ میں کہاں، انہوں نے بتایا کینسر پہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی، اس میں عمران خان کو رول ماڈل کے طور پر پیش کیا گیا، اور شوکت خانم کو دنیا کے بہترین ادارے کے طور پر، ہسپتال کی تصویریں بھی رکھی گئی عمران خان کی۔ آکسفورڈ کے الیکشن کا کبھی کسی نے ذکر ہی نہیں سنا تھا، 1000 برس سے وہ قائم ہے، تقریباً 700-800 برس سے تو ہوگا ضرور، جہاں کبھی غزالی پڑھایا جاتا تھا، کبھی اس کے الیکشن کا نام نہیں تھا۔ آج اس کی وجہ سے، عمران خان کی وجہ سے دنیا بھر میں اس کا ذکر ہے اور اس کے جیتنے کے چانسز ہیں، اور وہاں بھی جیسے میں نے عرض کیا کہتے ہیں یہ تو طالبان کا آدمی ہے، یہ تو خواتین کے حقوق کے خلاف ہے۔
تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ 2-3 سال میں معاشی استحکام ہو جائے گا. معاشی استحکام امن کے بغیر کہاں ہوتا ہے بھائی؟ ایک بے چین قوم میں کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک منیمم کنسنسس چاہیے ہوتا ہے، امن چاہیے ہوتا ہے. اور یہ چاہتے ہیں کہ پیپل پارٹی اور نون لیگ کے علاوہ بہت سارے محسن نقوی اور فیصل بابڈے جمع کر لیے جائیں، یعنی ماشاء اللہ کے بغیر ماشاء اللہ. بنیادی انسانی حقوق کا خاتمہ، عدلیہ اور پریس پابند، میڈیا بھی پابند، افسر شاہی اور پولیس مظاہرین کی طرح. ان سب چیزوں کے باوجود 15 اکتوبر کو پی ٹی آئی کا جو مظاہرہ ہے، میری رائے تو یہ ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، یا کہیں اور کرنا چاہیے، کسی دوسرے شہر میں کرنا چاہیے، اور یا اسلام آباد شہر کے باہر کرنا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اتنا بھی نہیں کر سکتی. جب ان کی اپنی ضرورت تھی، جس دن قاضی صاحب ڈرے ہوئے تھے، مذہبی جماعتوں کے لوگ جمع ہو رہے تھے مبارک ثانی کیس میں، وہ قادیانیت والا الزام ان پہ لگ رہا تھا، قادیانیت دوازی کا، تو اس دن صبح 7:30 بجے جیل کا دروازہ کھلا اور اعظم سواتی کو لے جایا گیا اور منت سماجت کی گئی اور 8 ستمبر کے جلسے کی اجازت دی گئی. اب ان کی بہن کی ملاقات کیوں نہیں ہو سکتی؟ انتظار پنجوتھا جو ہے ان کو بازیاب کیوں نہیں ہو سکتے؟ ایسا ہی تیسرا سوال یہ ہے کہ بزرگ وکیل مصطفین کاظمی جو ہیں، ان کو کس نے مارا پیٹا ہے؟ اسپتال کے بستر پہ پڑے ہیں اور بے سدھ پڑے ہیں. کوئی ان کی خیریت پوچھے گا؟ کوئی معذرت کرے گا ان سے؟ دنیا کیا اندھی ہے؟ اسی طرح یہ ایک سوال ہے کہ اوریہ مقبول جان نے قاضی صاحب کی شان میں گستاخی کے سوا اور کون سے جرم کیا کہ ان کی ضمانت تک نہیں ہو سکتی؟ ارے بھائی، قاضی صاحب کی شان میں تو روز لوگ گستاخی کرتے ہیں، سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے. ان کے سامنے وکیل جو ہیں کھڑے ہو کے کہتے ہیں آپ زیادتی کر رہے ہیں، ان کے ساتھی جج کہتے ہیں کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں، وہ اپنے ساتھیوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. قاضی صاحب کے سے کون خوش ہے؟ وہ تو ان کا اپنے چڑچڑے پن کی وجہ سے انہوں نے اتنے لوگوں کو کہ وہ صحیح بات بھی کریں، بعض اوقات وہ بڑی صحیح بات بھی کرتے ہیں، لیکن لوگ جو ہیں وہ ان سے اکتا چکے ان کے رویے کی وجہ سے. تو قوم آزادی چاہتی ہے، حکمران اسے محکوم بنانے پر تلے ہوئے ہیں، اور عالمی استعمار بھی اس کا آرزومند ہے. کیوں آرزومند ہے؟ اگر پاکستان آزاد ہو تو کل معاشی طور پر مستحکم ہو سکتا ہے، اور پھر وہ افغانستان سے متصادم اسے نہیں کیا جا سکے گا. چین کے ساتھ وہ گہرے مراسم قائم کرنے سے پھر اسے روکا نہیں جا سکے گا. خطے میں بھارتی بالادستی نہیں ہوگی. پاکستان کے خلاف امریکہ کے 2 تصویراتی حلیف ہیں، اسٹریٹجک پارٹنر، اسرائیل اور بھارت. ان کے خواب پورے نہیں ہو سکتے اگر پاکستان مضبوط ہو جائے. بھارت جو ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ پاکستان کو سکم اور بھوٹان بنانا چاہتا ہے. اب بنگلہ دیش سے اس کے پاؤں اکھڑ چکے ہے تو وہ پسپائی پر. اور اسرائیل جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے خوفزدہ، اس کو بالکل جتنا وہ ایران کے خلاف ہے پاکستان کے خلاف اعلان نہیں کرتے. 2 دفعہ تو انہوں نے ضیاء الحق کے دور میں منصوبہ بندی کی، ان کے طیارے پہنچے انڈین کلیبریشن سے، انڈین انیشیٹو پہ پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کرنے کے لیے. وہ سی آئی اے کا چیف، اب نام مجھے یاد نہیں رہا، وہاں سے دلی پہنچا. اس نے کہا تمہارے حواس ٹھیک ہیں، تم کس خیال میں، یہاں میسیج دیا گیا امریکیوں کو بھی اسرائیلیوں کو بھی، کس کا نتیجہ خراب ہوگا. ایک دفعہ تو ضیاء الحق ملک سے باہر جا رہے تھے. تو تمہارے حواس ٹھیک ہیں، انہوں نے انڈین سے کہا، ہوش ٹھکانے ہیں. وہ پرزے جوڑ کر تو ان سے تم سے بہتر ایٹم بم ہے ان کے پاس، ڈیلیوری سسٹم بھی تم سے بہتر ہے، تمہارے پر خچے اڑا دیں گے. اسرائیل وہ تو ایک دفعہ بن گوریا نے بھی سے لے کے نیتن یاہو تک ہر ایک نے کہا کہ اصل خطرہ تو پاکستان سے ہے، پاکستان سے ہے، ترکوں سے ہے. فائنلی دیکھیے، وہ تو میں نے 20 سال سے ایک بات کہہ رہا ہوں، کبھی اخبار والے کاٹ دیتے تھے، اب ٹی وی والے بھی کہتے تھے کہ یہ بات نہ کہیں، اور اخبار میں تو بالکل نہیں چھپتا تھا کہ اسرائیل کو ایک دن اپنی سرحدوں سے باہر نکلنا ہے. اب لبنان میں کیا کر رہا ہے؟ ایران پہ حملہ کیا ہے. پہلے بھی اب تو انہوں نے کہا ایرانی لیڈروں کو فلاں فلاں کو قتل کریں گے، ان کے سربراہ کو قتل کریں گے، لبنان میں فلاں کو قتل کریں گے، عراق میں آیت اللہ سیستانی کو قتل کریں گے.
اور فرات اور وہاں تک ہماری سرحدیں ہیں، ان کے چینلز کہہ رہے ہیں دریائے دجلہ تک، اور امریکی جو ہیں وہ حیران ہیں کہ پاگل ہو گئے. پاگل تو وہ ہو گئے، کیونکہ وہ تو ایک ان کے بنیادی خرابی ہے. قرآن مجید کہتا ہے سرکشی ہے ان کے اندر کہ وہ خود کو برگزیدہ سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دنیا کی اعلیٰ ترین قوم ہیں، باقی سب تو جہنم میں جائیں گے، ہم ہی ہیں. اور اس فریب میں وہ مبتلا بھی قدرت نے انہیں کر رکھا ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ جس میں بیماری ہوتی ہے اس کی بیماری کو اللہ بڑھاتا ہے، موقع اسے دیتا ہے اپنی اصلاح کا، کہ وہ بڑے نوبل پرائز جیت لیے، بڑی زراعت بہتر کر لی، معیشت بڑی اچھی ہو گئی، لیکن وہ ڈوب رہا ہے. اور اس کا خطرہ اگر کوئی ہے تو پاکستان سے ہے. پاکستانی پائلٹ ہی سیریا گئے تھے، پاکستانی جنرل کو دمشق بھیجا گیا تھا 74 کی وار کے بعد. تو عمران خان کی زندگی اور صحت اور سلامتی کی یقین دہانی کرانی ہوگی، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. دستور کا حلیہ بگاڑنے سے گریز کیا جائے. وہ ملک کے سب سے مقبول لیڈر ہیں اور سب سے زیادہ ان کے پیروکار ہیں. اگر وہ اندھے عطاب کا شکار ہوں گے تو امن کیسے ہوگا؟ اور امن ہی پہ تو انصاف کا انحصار ہے. پھر آپ دیکھ لیں گے کہ کون انویسٹمنٹ کرنے کے لیے یہاں آتا ہے. ہماری تو دعا ہے، ہر پاکستانی کی دعا، خواہش، آرزو ہے کہ یہ ملک خوشحال ہو. مگر یہ جو یہ آکٹوپس کے اس میں پنجوں میں جکڑا ہوا، ایک آکٹوپس نہیں، ایک شائلاک نہیں ہے، ہزاروں شائلاک ہیں. اقوام متحدہ کی رپورٹ کہتی ہے، اقوام متحدہ کی ہے یا کس کی ہے جو ابھی چھپی ہے رپورٹ، 4000 ارب روپے کی مراعات دی گئی. اوورال 17 بلین ڈالر جو ہیں وہ کھا جاتے ہیں ملک کے صنعت کار، جاگیردار، زردار. پھر اپنا ایف بی آر ہے جو کم از کم 2000 ارب روپے وہ کھا جاتی ہے. پھر اسٹیٹ انٹرپرائز ہے، سرکاری صنعتیں ہیں، 1000 ارب روپے کا اس میں نقصان ہوتا ہے. وہ ملک اس طرح چلتے ہیں. اس طرح تو کریانے کی سعودی عرب کو کوئی زمین دے دیں گے 10,000 ایکڑ، کچھ انہیں دے دیں گے ریکارڈ کے حصص دے دیں گے، اور یہ ہو جائے گا، وہ جو ہو جائے گا. یہ وہ خواب ہیں جو دن کی روشنی میں دیکھے جاتے ہیں. ملک کی مقبول ترین پارٹی کا خاتمہ ہو تو یہ ملک کی اس کی بھلائی اس میں کیا ہے ملک کی جی؟ جی ابھی آپ نے پختونخوا میں دیکھ لیا، اور ابھی آپ بہت کچھ دیکھیں گے. اللہ نہ کرے کہ انہیں پالیسیوں پہ آپ قائم رہیں. ان کو رہا کریں اوریہ کو، اور انتظار پنجوتا کو بازیاب کریں، اور عمران خان سے اور ان کے ہمشیرہ کی ملاقات کرائیں. عظمی خان اور علیمہ خان پر جو دہشت گردی کے مقدمات ہیں وہ واپس لیں. یہ کیا بچگانا بات ہے؟ 200 مقدمے آپ اس پہ قائم کر چکے، اور ایک ان کی بہن جو ہے وہ صرف آزاد ہے اور ان سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی. جنرل خالد حمید لودھی نے دانائی کی بات کی ہے. انہوں نے کہا بہت عرصے سے وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو، ایسی پارٹی جس کے اتنے بہت سے پیروکار ہوں اور ملک کے ہر حصے میں موجود ہوں ایک قومی سرمایہ ہے. لیکن یہ بات صرف سنجیدہ سیاسی سوچ رکھنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں. ایسے گروہ کے ساتھ، ایسی پارٹی کے ساتھ مخاصمت کا نہیں، مصالحت کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. اور خود اس پارٹی کے اندر بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. ٹکراؤ نہیں، مفاہمت ہی واحد راستہ ہے. بالکل ٹھیک کہا جنرل صاحب نے، یہی واحد راستہ ہے. باقی شیخ چلی کے خواب ہیں. ایسے خواب دیکھتے ہوئے کتنے ہی لوگ قبروں میں جا سوئے، کتنے ہی لوگ جن کا خیال تھا کہ دنیا ان کے اشارہ ابرو پہ چلے گی. کتنے سوویٹ یونین کے ڈکٹیٹر، کتنے چین کے دیوتا، دنیا بھر میں کتنے ہٹلر، کتنے مسولینی. خود ہمارے ملک میں قائد اعظم کے بعد کون آبرو مندی کے ساتھ گیا ہے؟ امن چاہیے تو انصاف کریں. کہا کہ میر صاحب نے کہا تھا، میں دیکھا قصر فریدوں کے درو پر ایک شخص
हल्का जन हो के पुकारा, कोई यहाँ है कि नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत नवाजिश। एक आखिरी गुजारिश ये है, मैं तो कभी, मुझे तबन नागवार होता है, मैंने कभी आपसे नहीं कहा कि इसको सब्सक्राइब करें और ये दोस्तों से भी कहें। इसके लिए 15 महीने गुजर गए ये प्रोग्राम करते हुए, मैंने कभी आपसे नहीं कहा। एक दिन जब मैं बहुत रंजीदा था तो मैंने ये कहा था कि अगर आप इसको बरकरार रखना चाहते हैं इस प्रोग्राम को, मैं तो बहरहाल बरकरार रख, मेरे लिए तो खिदमत का यही एक वाहिद रास्ता है। तो इसको सब्सक्राइब करें और दोस्तों से कहें, इसलिए कि ये खाकसार उन लोगों में शामिल है जो हुकूमत का हदफ, सिर्फ हुकूमत का नहीं, नून लीग का भी। नवाज शरीफ साहब को बड़ी परेशानी लाक थी, जब तक मैं एक चैनल के साथ वाबस्ता था उन्हें चैन की नींद नहीं आती थी, और उन्होंने उसके चैनल के मालिकान को उनसे कोई काम पड़ा तो उन्होंने कहा पहले उसको बरतरफ करके ना मुझे इत्तला दें, फिर बताएंगे। फिर ये तो कहानी कभी मैं आपको बताऊंगा पूरी कहानी क्या है। हालांकि वहाँ एक भला आदमी वकालत भी करता रहा। अब खैर वो तो, उसको मुझे कोई खुदा न खास्ता उसके सदमे नहीं है। मैंने ज़िंदगी में एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 10 दफ़ा नहीं, 20 बार इस्तीफ़ा दिया है जब भी कोई उसूल की बात हुई है। कोई शख्स मुसलमान हो नहीं सकता, किसी के उस शख्स के दिल में ईमान नहीं है जो समझे कि उसका रिज़्क दूसरों के रहम करम पर है। लेकिन इसको सब्सक्राइब करें, इसलिए कि मैं बहरहाल टारगेट हूँ उनका, और अल्लाह ताला ने मुझे महफूज तो रखा है। लेकिन ये है कि ये इसमें आपका कोऑपरेशन होगा ही तो तभी ये फ़रोग़ पा सकता है और सब लोगों तक बात पहुँच सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश आपकी।